بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب شیطان بندے پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انسان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے دور کر دو۔ شیطان انسان کے دل میں کبھی ایسے خیالات لاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں۔ کبھی انسان کے دل میں نماز ادا کرتے ہوئے مختلف خیالات آتے ہیں، اور کبھی بیماری کی حالات میں انسان وسوسوں کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ہم اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوچتے رہتے ہیں، اور کبھی غربت کی حالات ہم کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ کبھی ہمارے مسلمانوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نمازی کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے خیالات میں نمازی گم ہوتا ہے کہ امام سلام پھر دیتا ہے۔ اس طرح ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نماز، روزہ، حج کیوں ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کو پیش آتی ہے جن کے ذہن میں جنسی وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ جب شیطان کسی عورت کو آپ کے لیے انتہائی حسین کر کے آپ کے دل و دماغ پر حاوی کر دیتا ہے تو پھر انسان پوری طرح سے شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے۔ جنسی خواہشات پر تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ انسانی ذہن گندے خیالات کا مرکز بن کر رہ جاتا ہے۔ آخر یہ سارے خیالات ہم کو کیوں آتے ہیں؟ ان خیالات کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے کہ اگر یہ خیالات ہم پر حاوی ہو جائے تو ان کا حل کس طرح کیا جائے؟ آئیے پہلے ہم احادیث مبارکہ سے ان خیالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے کہ جب ایک شخص نے آ کر حضرت علی شیر خدا سے بتایا کہ میرا ذہن گندے خیالات کا مرکز بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اسی طرح پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ محدثین اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ صحابہ کے اس جملہ یعنی ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا، مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں پاتے ہیں، مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا اور وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ قبیح باتیں ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ یہ تو صریح ایمان ہے، اس لیے تم اس وسواس کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ لہذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہو، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے
اس میں مبتلا اشخاص کی تسلی و تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر وسواس ڈالتا ہے۔ برے خیالات کا آنا شیطان کا ایک عمل ہے۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے دور کرنے میں ہمیشہ سے ہی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور قیامت تک شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا رہے گا۔ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ انسان رحمان کو چھوڑ کر شیطان کو مان لے۔ حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شیطان کے جال کو وسوسوں کی حد تک ہی محدود کر دیا ہے، اس سے آگے شیطان کو بڑھنے کی اجازت قطعاً نہیں دی گئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے کو درگزر فرما دیا ہے اور ان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ مومن کے دل میں وسوسوں کا پیدا ہونے سے مومن کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ مومن جو نیک کام کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ مومن کو نیک کام کے بدلے نیکیاں عطا کرے گا۔ جو لوگ ہر وقت خیالات میں گم ہوتے ہیں، ایسے لوگ دوسرے کام میں سست راوی اختیار کرتے ہیں، وہ ہر وقت وسوسوں میں ہی رہتے ہیں، وہ سوتے اٹھتے لیٹتے، گھر سے باہر جاتے، گھر میں داخل ہوتے، شریعت کے خلاف وسوسوں میں رہتی ہے۔ اس طرح شیطان ایسے انسان کو کبھی بھی برے خیالات سے آزاد نہیں ہونے دیتا، وہ ہر وقت انسان کو شریعت کے خلاف بڑھاتا رہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ سوچے اور ہر وقت دماغی تھکاوٹ کا شکار رہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے اور اس کو ان خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان انسان کے دل میں یہاں تک کہ خیالات لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر انسان پر شیطان حاوی ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ مجھے شیطان مردود سے چھٹکارا عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے کہ میں ایمان لایا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ بات رکھے کہ شیطان انسان پر اس وقت بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ایمان کا دامن چھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائے کہ شیطان خود بخود ہی بھاگ جائے کہ یہ مومن میرے شکنجے میں آنے والا نہیں ہے۔ ہم کو 5 وقت کی نماز باجماعت قائم کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کرنی چاہیے، عمرہ، حج، زکوٰۃ کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، وہ واحد ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حرام کمائی سے اجتناب کرو۔ حرام کی کمائی کھانے سے بھی شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کو حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں چا جائے تو شیطان کبھی بھی ہم کو شرک جیسے خیالات میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں، میں ان سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
کہ حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیونکہ حرام کی کمائی اور حرام کاموں کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جب بھی تم حلال کی روزی کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھو تو یا غفورو، یا اللہ، یا رحمان پڑھ کر پھونک مارو۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا لو گے تو تم کو برے خیالات آنے بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے مندرجہ ذیل اعمال کرے۔ انشاءاللہ اس عمل کا کثرت سے ورد بھی ہر طرح کی شیطانی شکوک و وسواس کی دور کرنے میں مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل سے تمام وسوسوں کو دور فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔